رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قارئین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کیا، اور یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک اہم عمل ہے جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی زندگی میں اس مہینے میں کیا کرتے تھے، اور آج کے دور اور آج کے معاشرہ میں ہر انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کو اس بارے میں بتایا کرتے تھے، ترغیب دلایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ جو اپنے ساتھ نیکیوں کا انبار لے کر آتا ہے، اس مہینے کے آخری 10 دنوں میں، اس مہینے کے آخری 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اپنی زندگی میں کبھی چھوٹا نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس سنت کو زندہ کیا اور لوگوں کو یہ سبق دے گئے کہ تلاش شب قدر میں اپنے آپ کو پیچھے نہ ڈالو۔ اس کی جو تعیین ہے تلاش شب قدر کے سلسلے میں، اس کی تعیین کو پوشیدہ رکھا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو کہ اب اس کی تلاش اگر کرنا ہے تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں راتوں کے اندر اس کو تلاش کیا کرو۔ میں آپ حضرات کو یہ بتلا دوں کہ جاگنا 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ جاگنا 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو انسان ہوتا ہے کہ خالی یوں ہی جاگ اپنے آپ کو نیند سے دور رکھتا ہے۔ دوسرا وہ انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رکھتا ہے، اور جاگنا اصل معنی میں وہی ہے۔
جاگنا اصل معنی میں وہی ہے۔ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے جو دور اور جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، تو ناظرین کرام، حالات ہمارے سامنے بہت ہیں، لیکن ان حالات میں ہم دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ مثال کے ذریعے سے اس بات کی میں وضاحت کر دوں، انسان چند چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت جب انسان چند چیزوں سے کرتا ہے، اس میں اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، انسان اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے، اپنی معشوقہ سے محبت کرتا ہے، اور دنیاوی چیزوں کو منانے کے لیے انسان کئی کوششیں کرتا ہے۔ اگر اس کی معشوقہ اگر اٹھ جائے تو اس کو منانے کے لیے کئی چیزوں کے ذریعے سے اس کو راضی کرتا ہے۔ جب ہمارا خدا، ہمارا رب، جس ذات نے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے ہم اس کی عبادت کریں۔ ان طاق راتوں کے اندر ہم جاگا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں، نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم ان طاق راتوں کے اندر اپنے رب کو منانے کی ہم سعی اور کوشش کیا کریں۔ وقت تو یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ جہاں 4 نوجوان کھڑے ہو جائیں، 4 آدمی کھڑے ہو جائیں، جہاں 4 عورتیں جمع ہو جائیں، تو وہاں پر دنیاوی باتیں چلتی رہتی ہے، گھنٹوں بیت جاتے ہیں، لیکن ان باتوں کے اندر انسان کو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ رات گزر جاتی ہے قہقہوں کے اندر، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ جب وہی معاملہ خدا کی عبادت، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار کا وقت جب آتا ہے، تو انسان کو اس کے اندر سستی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم اللہ کی عبادات سے ہم دور ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، اس لیے حالات کے اعتبار سے کہ جس طریقے پر دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ تو ہمارے لیے ہر نوجوان، ہر ماں باپ اپنے اولادوں کو اس بات کی ترغیب دلا سکتے ہیں کہ ان طاق راتوں کے اندر ایک جگہ اپنے گھر میں جمع ہو کر ان طاق راتوں کے اندر جاگا جا سکتا ہے۔ سال کے 360 دنوں میں ہم 5 راتوں میں، کیا ہم یہ 5 راتیں اللہ کے لیے وقف نہیں کر سکتے؟ جس نبی نے اپنی امت کے لیے اور جس نبی نے آنے والی نسلوں کے لیے اس کی خیر خواہی کے لیے دعائیں مانگی، جو نبی راتوں رات اپنی امت کے لیے رویا کرتا تھا،
کیا ہم اپنے رب کے لیے ان راتوں کو ہم وقف نہیں کر سکتے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کا اکثر حصہ ہم سے گزر چکا ہے۔ بس چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ہم سے ودا ہو جائے گا، نہ معلوم کہ آئندہ سال یہ ایام ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آنے والی طاق راتوں کی ہم قدر کریں۔ جہاں تک دنیا کے کونے کونے تک یہ جو میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ہر انسان سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ خواہش کرتا ہوں، ہر نوجوان سے میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ ان طاق راتوں کی قدر کریں، ان طاق راتوں میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ کیونکہ یہ راتیں، یہ ایام، یہ وقتیں، یہ ساعتیں آئندہ سال ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایسے لاک ڈاؤن کے اندر ماں باپ اگر ہیں تو اپنی اولادوں کے ساتھ ان راتوں کے اندر جاگا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے۔ جس کسی کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ اپنی زبانوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اس کی تعظیم کو بارہا بار اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ اور جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو وہ ان طاق راتوں میں قرآن کا اہتمام کرے اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ جو شروع میں تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم خوب عبادت کریں اور اس کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے میری ہر نوجوان سے، ہر انسان سے میری یہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے اپنے وقت کو صرف کرے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ گناہوں میں آج یہ دلیں ڈوبے ہوئے ہیں، آج قدم قدم پر آج ہم سے گناہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب العالمین ہمیں رحمت اور نظر کرم آج ہمارے اوپر اللہ رب العالمین ڈال رہا ہے۔ دنیا کا مالک اگر اس کے خلاف اگر کوئی ہم کام کر دے تو وہ ہمیں اپنی نوکری سے نکال دیتا ہے، دھکے مار کر ہمیں نکال دیتا ہے، لیکن ہمارا رب العالمین اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی آج ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو دنیا کو تہس نہس کر سکتا تھا، لیکن رب العالمین نے آج ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما رہا ہے۔ تو ایسے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ آنے والی طاق راتوں کے اندر جاگا جائے، قرآن مجید کے نمازوں کا اہتمام کیا جائے، لغو و لعب سے بچا جائے، لغو کاموں سے بچا جائے، اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے ہم رب العالمین کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گریہ وزاری کے ذریعے سے اپنے رب کو ہم یاد کریں گے تو یہ وقت بھی کل کو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ رب العالمین آپ اس انسان کی مغفرت فرما دیجئے، یہ آنکھوں سے نکلا ہوا بھی ایک قطرہ بھی ہمارے لیے گواہی دے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والے دنوں میں اللہ ہم سب کو ان طاق راتوں کے اندر جاگنے کا اہتمام کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے، اور جاگی ہوئی طاق راتوں کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، اور جو
جمعرات جو تلاش شب قدر کے لیے جو اس کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن عصر کے بعد اپنے آپ کو تیار کر لے اور کل کی رات کا جمعرات کی رات کا خاص اہتمام کیا جائے۔ وآخر دعوانا